یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ ان ناموں کے صدقے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو، اپنے مقدروں کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو۔ میرا رب وہاں سے رزق دے گا، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو، اپنے مقدروں کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو۔ میرا رب وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے رزق دے گا، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے 5 مبارک ناموں کا یہ وظیفہ ہے۔ صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگے گے، آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ انشاءاللہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، چاہے وہ دولت کو لے کر ہے، چاہے وہ عزت کو لے کر ہے، چاہے اولاد چاہیے، چاہے اچھے رشتے چاہیے، جو چاہو مانگ لو۔ اللہ کی ڈھیر ساری رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ اپنے گھر کے اندر اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگ لیں، گھر کے اندر اپنے امن اور سکون کے لیے دعائیں مانگ لیں، اپنے گھر کے اندر تمام بیماریوں سے نجات کے لیے اللہ سے مانگ لیں۔ تو محترم ناظرین، ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آپ عمل کو کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر ناظرین ہمیں کمنٹ باکس میں بتاتے ہیں کہ جی کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کیا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے۔ اللہ کے بابرکت جو نام ہوتے ہیں، جو آیات ہوتی ہیں، جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، خاص احتیاط ہوتی ہیں، جن کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، پھر ہی وہ اثر کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کی سالوں کی محنتوں کا نچوڑ ہوتا ہے، اس میں اعظم ہوتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی بھی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ تو ان ترتیب کو آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی جو اچھے وظائف کی ویڈیوز ہیں، اسلامک ویڈیوز ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اس وظیفے کو آپ نے شور میں نہیں کرنا، خاموشی میں کرنا ہے، کیونکہ جب شور ہوگا تو آپ کے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آئیں گی، آپ کے خیالات بھٹکیں گے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ کے خیالات کو بھٹکانا۔ جب آپ کے خیالات بھٹکیں گے تو پھر آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی اور وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے خاموشی میں یہ وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ وہ ٹائم سلیکٹ کر لیں جب آپ کو خاموشی میسر ہو۔ اس کے علاوہ بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ آپ کسی کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ گھر کا ایک فرد کر لے، سارے گھر کے لیے برکت کے لیے کافی ہوگا۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، یہ بھی اکثر کمنٹس میں پوچھا جاتا ہے، تو ویڈیو میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، تو ایک دفعہ خدا را ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو مکمل پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 شمار کیا جائے گا۔ آپ نے اس کو 7 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز والا درود ہے۔ کوشش کیا کریں کہ یہ درود شریف ہی پڑھا کریں، کیونکہ جس طرح سب ذکروں میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح درود شریف میں بھی جو درود ابراہیمی ہے وہ سب درودوں سے افضل درود ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، تصور میں ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میری جھولیاں بھر رہی ہیں،
اللہ کی خاص عنایت، اللہ کا خاص کرم مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ اور آپ نے اللہ کے 5 نام، ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا اللہ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ تعداد بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کسی بھی وظیفے میں۔ ویسے تو اللہ کے نام ہوتے ہیں، آپ جتنی مرضی تعداد میں، چاہے کروڑوں کی تعداد میں پڑھ لیں، لیکن جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، یہ اللہ والوں نے ان کی تعداد مقرر کی ہوتی ہے، انہوں نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے یا اللہ، یہ ایسے ہی سمجھ لیں تعداد کا، جیسے اگر آپ کوئی تالا کھولتے ہیں تو اس کی ایگزیکٹ چابی آپ لگائیں گے تو پھر ہی وہ تالا کھلے گا۔ جو نمبروں والے تالے ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ نے ایک مخصوص نمبر لگانا ہوتا ہے۔ ویسے تو کتنے نمبر ہیں، آپ جتنے مرضی لگائے جائیں، لیکن جب تک وہ مخصوص نمبر آپ نہیں لگائیں گے وہ تالا نہیں کھلے گا۔ یہ بھی وظیفے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو ان کی تعداد ہے ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے ذاتی نام ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یا رزاق، یا غنی، یا وہاب، یا کریم۔ ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ان چاروں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک شمار کیا جائے گا۔ آپ نے ان کو بھی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ اکیلے کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان چاروں ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے، اور آپ نے 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر اگر شمار کرنا چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی تسبیح لے لیں جس میں آپ کو تعداد کا دھیان رہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ عمل کر رہے ہونا ہے، آپ نے اپنا مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ دولت کے لیے کر رہے ہیں، آپ مقصد سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بے پناہ دولت عطا کر۔ آپ اچھے رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ کوئی غیبی مدد کر دے، کوئی اچھے سے اچھا رشتہ ہمارے لیے بھیج دے جس سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ آپ اولاد چاہتے ہیں تو آپ وہ تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری ٹینشنیں ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی ٹینشن ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی کوشش کریں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ محترم ناظرین، یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، وظیفہ بھی کر لیا، اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لیا، اللہ اکبر بھی پڑھ لیا، اللہ کو حاضر ناظر بھی جان لیا، اپنا مقصد اپنے ذہن کے ذریعے اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اب یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اب اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ دعا جو ہے وہ ہر جو عبادت ہے اس کا مغز ہوتا ہے۔ آپ نے جتنا ٹائم وظیفے پہ لگایا ہے اس سے زیادہ ٹائم کوشش کیا کریں دعا پہ لگایا کریں، کیونکہ دعاؤں سے مقدر بدل جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ ان ناموں کے صدقے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو، اپنے مقدروں کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو۔ میرا رب وہاں سے رزق دے گا، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گا۔ جس چیز کی طلب ہوگی دعا میں میرے اللہ کے حضور پیش کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھو، کیونکہ درود شریف ایک واحد عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے۔ دعاؤں کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے جہاں پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ویسے دعا درمیان میں اٹکی رہتی ہے، جہاں پہ درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے وہ دعا سیدھی قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، درود شریف پڑھ کے اپنا نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ جب آپ نام لکھیں گے تو آپ کو اس وظیفے کی ایک تو اجازت بھی مل جائے گی، دوسرا جو درود شریف کی خاص دعا ہے اس میں بھی آپ کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ تو کتنا آسان سا عمل ہے۔ وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے نام لکھ کے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے نام لکھ دیا، اجازت ہو گئی، ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے۔ دوسرا جو درود شریف کی خاص دعا ہوتی ہے اس میں بھی آپ کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔